بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، رجب کے حوالے سے کئی لوگ روایات شیئر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ تو رجب کی کیا کیا فضائل ثابت ہیں اور رجب کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ تو یاد رکھیے، شریعت اسلامی میں رجب کی ایک ہی فضیلت ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 مہینے حرمت والے ہیں، ثلاث متوالیات، 3 ان میں سے مسلسل آتے ہیں، پے در پہ آتے ہیں۔ فرمایا ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مسلسل آتے ہیں، اور چوتھا مہینہ جو ہے وہ رجب ہے، جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان آتا ہے، بیچ آتا ہے رجب۔ تو یہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ ایک ہی اس کی فضیلت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی فضیلت ثابت نہیں۔ اسی طرح بعض لوگ کچھ روایات بیان کرتے ہیں جو رجب کے روزے یا رجب کی راتوں کے قیام کے متعلق ہیں۔ مثلا امام سیوطی کی کتاب ہے الجامع الصغیر، اس سے ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رجب کے پہلے دن روزہ رکھے گا تو یہ پہلے دن کا روزہ 3 سال کے کفارے کے برابر ہے، اور دوسرے دن کا روزہ 2 سال کے کفارے، اور تیسرے دن کا جو روزہ ہے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو یاد رکھیے، رجب کے روزے یا کوئی خاص عبادت کے متعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بھی ثابت نہیں، اور یہ محدثین کا فیصلہ ہے۔ محدثین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سب سے بڑھ کر جانتے ہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن القیم رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی کتاب المنار المنیف میں فرمایا ہے کہ رجب کے روزے اور اس کی راتوں کے قیام کے متعلق جتنی بھی حدیث مروی ہیں ساری کی ساری جھوٹ پر مبنی۔ اسی طرح شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ رجب کے متعلق یہ رجب کے روزے ہوں یا قیام ہو، اس بارے میں کوئی حدیث بھی ثابت نہیں۔ اسی طرح امام ابن صلاح رحمہ اللہ کی رائے ہے، اسی طرح امام شوکانی ان کی السیل الجرار کے اندر رائے ہے، اور بھی ائمہ محدثین ہیں جنہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ سوائے اس ایک فضیلت کے کوئی اور فضیلت ثابت ہی نہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی احادیث منسوخ کریں جو آپ سے ثابت ہے۔ اگر ہم نے انجانے میں یا جان بوجھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی حدیث منسوخ کر دی، بیان کر دی جو آپ کی نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو اس لیے آپ سنت کو رواج دیجیے اور صحیح احادیث کو عام کیجیے، بدعات اور خرافات سے بچ جائیے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے کہ حرمت والا مہینہ، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا جو بھی مہینہ ہو اس میں اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا کرنے کا حکم دیا ہم وہ کام بجا لائیں، جن سے منع کیا ان سے رک جائیں۔ لیکن جو حرمت والے مہینے ہوتے ہیں ان میں گناہ کرنا یہ اور زیادہ برا ہو جاتا ہے۔ گناہ جب اس کی جگہ بدلتی ہے تو اس کی حیثیت بھی بدل جاتی ہے۔ ایک بندہ بازار میں گناہ کرتا ہے، اس کی حیثیت کم ہے، لیکن ایک مسجد میں کرتا ہے اس کی حیثیت ظاہر ہے جگہ کے اعتبار سے زیادہ بری ہو جاتی ہے۔ کہ مسجد میں گناہ کرنا، عام دنوں میں گناہ کرنا، اور عام مہینوں میں گناہ، اور پھر حرمت والے مہینوں میں گناہ کرنا، اس کا جو ہے قباحت اور اس کی برائی بڑھ جاتی ہے۔ تو اس لیے گناہوں سے اپنے دامن کو بچائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اپنائیے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات ہیں ان کو اپنائیے۔ عام دنوں میں جو آپ کی معمولات تھیں، نوافل تھے، نماز کی پابندی تھی، قرآن کی تلاوت، اشراق جو ہے وہ صلاۃ الاوابین کا اہتمام، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھتے تھے، ایام 20 کے جو ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعرات اور سوار کا روزہ اہتمام سے رکھتے تھے۔ یعنی ان معمولات کو اپنایا جائے، باقی جو ہے انسان اپنے دامن کو بدعات سے بچائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔